وہ اب اکیلی ادھر ادھر بھٹکتی اب آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ تو تھی ہی سدا کے ڈرپوک، اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو تو کاش وہ یہاں نہ تھی۔ وہ ایک ہی جگہ پر جمی ہاتھ کے پوئی سے اپنی گال رگڑتی کسی بچی کی طرح اپنے آنسو صاف کرتی۔ اب ریان ملک کو یاد کرتی تبھی کسی نے اسے پیچھے سے باہوں میں بڑھا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اپنی سانسیں تک روکی، پر اپنے قریب سے اڑتی اس دشمن چاہ کی خوشبو محسوس کرتی وہ پرسکون ہوتی آنکھیں موند گئی۔ کیا کوئی مجھے یاد کر رہا تھا؟ وہ سرگوشی میں اس کے سماعت میں بولتا اس کے کان کے لو کو دانتوں میں ہلکا سے لیے کھینچا۔ یان سسکی تھی۔ جی میری دشمن جاں، وہ اس کے کان کے لو کو اپنے لبوں کے درمیان لیتے جانے والا گستاخی کی جس پا وہ تڑپتی اس کی جان مڑتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ ریان ملک کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ اس طرح مچل کر کیوں اپنی جان مشکل میں ڈالنا چاہتی ہو؟ کیا آپ چاہتی ہیں آپ کا یان آپ کے اچھے سے ہوش ٹھکانے لگا؟ وہ جھکتا اس کے کندھے سے بال ہٹا کر وہاں اپنا پوشیدہ لمس چھوٹے مدہوش کن لہجے میں بولتا ستارہ کو حیا سے سہکا گیا۔ آپ بہت بہت بے شرم ہے۔ اس کے سینے پر مکر سسکتی حیا سے لبریز لہجے میں ہفکی سے بولی، ابھی کہاں ہماری شائستہ، ابھی تو ایک ذرے برابر بھی بے شرمی نہیں دکھائی میں نے، اور آپ ابھی سے سمٹی مجھ پر الزام ڈال رہی ہیں۔ سویٹی اسے اپنی باہوں میں بڑھتا اپنے روم کی جانب بڑھتے خمار آلودہ نظر سے بول رہا تھا جس پر وہ گلال ہوتے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ روم میں آتے اسے قالین پر اتارتا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا، محمور نظروں سے اس کے گلابی ہوتے چہرے کو دیکھتا، اس کے لبوں پر جھکا تھا، پوری شدت سے اس کی سانسوں کی مہک خود میں جذب کرتے وہ اس کی کمر کے گرد اپنا حصار کس گیا۔ وہ اپنی سانسیں روکنے پر مچلتی خود کو آزاد کرنے لگی۔ کبھی کبھی وہ اتنا جنونی ہو جاتا کہ وہ سہم جاتی تھی۔ اس کی شدت پر وہ مکمل خود کو سراب کرتے، اس کے بے جان ہوتے وجود کو محسوس کرتے، سانسوں کو آزادی دے گیا۔ وہ نرڈھال جو اس کے سینے بڑھ گئی تھی، گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ وہ پوری اس کے سہارے کھڑی تھی۔ ریان ملک نرمی سے اس کے پشت سہلاتے اسے کام کرنے لگا۔ گندے یان، میری جان نکال دی، اس کے سینے پر دانت کرتے غصے سے بولے تھی۔ ہاں ہاں میری جان، اتنے میں ہی جان نکل گئی۔ وہ اس طرح کی حرکت کر کہ آپ نے اب مجھے خود دعوت دی ہے خود کو پورا کھا جانے کی۔ وہ کہہ کر کرتے ہتھڑکتے والے بولتا اس کی نیک بون پر بار کرتے بولا تھا۔ یان چوری اسے دھکا دیتے دور سے چلائی تھی، درد سے چلائی اس کی کمزور پڑتی گرفت سے نکلے وہ اس سے دور ہوئی۔ یہ کہنا بہتر ہوگا یہ اس نے جان بوجھ کر اسے آزادی دی تھی۔ اسے لگا وہ سچ میں اسے کھا جائے گا۔ کہاں جاؤ گی میری جان؟ اپنے یان سے بھاگ کر وہ قدم قدم اس کے جانب بڑھاتا آنکھیں بند کرتے بولا، دیکھیے دور ہیں، آج کے بعد آپ میری جان نہیں بلکہ پان تھان مان ہیں، گندے لڑکے لوفر ہو گئے ہیں۔ اسے انگلی سے باہر نکلتے آخر میں اس کا نام بیکار تھی اتنی کیوں لگی کہ ریان ملک کا دل چاہا وہ اس آفت جان کو اپنی باہوں میں بیچ لی۔ ہائے میری جان، اس سانس سے تو تم مجھے مزید دیوانہ بنا رہی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے پورے لفرانہ انداز میں بولتا ستار کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ یان آپ مجھے ڈرا رہے ہیں اب؟ وہ ہنستی ہوئی پیچھے زمین ختم ہوتے وہ درام سے برپا گری۔ ریان ملک بھی چھلانگ لگاتا، اس سے پہلے اس پر گرتا وہ کروٹ کے بل گھوم گئی جس پر وہ بر پر گرا تھا، اس سے پہلے کہ اٹھ کر بھاگتی ریان ملک نے اس کی ٹانگ سے پکڑ کھینچا۔ وہ چلا تھی، کہاں بھاگ رہی ہو میری شہزادی؟ وہ اسے اپنے جانب کھینچتا اس پر جھکا تھا، خود کا ریان ملک کے قبضے میں دیکھ وہ سہمی نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ اس پر کھلے بٹنوں سے نظر آتے، اس کے کسرتی سینے پر نظر پڑتے، اس کے وجود کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا۔ آج تو تم گئی میری جان۔ وہ اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے اس کی گردن پر جھکا تھا، وہ اس کی گردن پر جا بجا اپنا لمس چھوٹے مدہوش سا ہوا تھا، اس کی پیٹھی بون پر نرمی سے دانت گاڑ گیا۔ وہ جو پہلے اس کے دہکتے لمس پر سوکھے پتے کی مانند لرز رہی تھی، اس کی جان لیوا حرکت پاسی سے اٹھی۔ بہت پیاری لگتی ہے مجھے میری شائستہ۔ وہ اس کے سماعت میں سرگوشی کرتا، اس کے کان کے لوگ اپنے لبوں میں دباتے، کان کے قریب اپنے لب رکھے وہ سختی سے اس کے شانے تھام گئے، پورا وجود کسی انگارے کی مانند تپ رہا تھا۔ وہ محمور نظر سے اس کا اپنی قربت میں گلال بکھرتا چہرہ دیکھ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پشت پر ہاتھ پھیرتے دھیرے سے اس کی شرٹ کے پیچھے لگے بٹن کھل گئے۔ اس کی جان لیوا حرکت پر اس کی براؤن آنکھیں پھٹ پڑی۔ نوجوان بلی اسے خود سے پرے دھکیلتی بڑی آواز میں بولی جیسے وہ ہاتھ میں لالا تھے، اس کی کمر اپنی انگلیوں سے ویوز بناتے اس کی جان نکالنے لگا تھا۔ ستارہ کو اپنے پورے وجود میں سنسنی سی اٹھتی محسوس ہوئی، دل ایسا ہو رہا تھا جیسے اپنی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اپنی حرکت کے زیر اثر وہ اپنی حالت کے زیر اثر پھر پھر کر رو دی۔ ریان ملک جو مدہوش تھا اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا، اس کے رونے پر ایک دم سے بوکھلایا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ متفکر سا اسے اٹھاتا اس کا چہرہ تھام دے درافت کرنے لگا۔ آئی ایم سوری جان، میں اچھی بیوی نہیں ہوں۔ وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بے جان آنسو بہاتے ہوئے بولی تھی۔
نہیں نہیں میری جان، آپ بہت اچھی بیوی ہیں میرے قرار، آپ سے کس نے کہا آپ اچھی نہیں؟ آپ تو میرا سکون، میں سمجھ سکتا ہوں میں ہی کچھ زیادہ جنونی ہو گیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا، اس کے بالوں کو سہلاتے محبت اور الفت سے گویا ہوا ماضی حرم۔ وہ بیٹھی سعادہ بیگم سے اپنے بال بنوا رہے تھے جب انہوں نے اسے محبت سے پکارتے اپنے جانب متوجہ کیا۔ جی ماما۔ وہ ہاتھ میں گڑیا پکڑ اس کے بال بنا رہی تھی کہ اسے اس کے پاپا نے لے کر دی تھی، جسے وہ بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ بیٹا آپ کو سلطان کیسا لگتا ہے؟ انہوں نے اس کے بالوں کی چوٹیوں کو بال دیتے تو ہمیں سے زیادہ کیا وہ چونکے تھے ان کے سوال پر۔ ماما کیا سب کو بس یہی جاننا ہے کہ مجھے سلطان بھائی کیسے لگتے ہیں؟ کبھی وہ پوچھتے ہیں اور اب آپ بھی پوچھیں بھائی، اب کیا اعلان کروں کہ اچھے ہیں، بلکہ اب تو بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ بولتے ہوئے چڑ تھی سعادہ بیگم۔ اب سعادہ بیگم لب دباتی مسکرائے، ارے پگلی میں اس طرح سے نہیں پوچھی، میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر تمہیں پوری زندگی کے لیے اسے سونپ دیا جائے تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ اس کے سر پر چپا لگاتی بولی تھی، آپ کیوں دینے لگی مجھے انہیں؟ کیا آپ کہیں جا رہی؟ اگر آپ کہیں گئی نا تو میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ پچھلی دفعہ بھی آپ دھوکے سے کرن باجی کی شادی پر اکیلے چلے گئی تھی۔ اس کی بات پر ہتھے سے اکھڑ کھڑے ہوتے چہر کر بولی سعادہ بیگم نے اپنا ماتھا پی لی۔ وہ کیسے اپنی بیوقوف بیٹی سے سمجھداری کی امید رکھ سکتی تھی؟ اللہ پوچھے تجھے بیوقوف لڑکی، میں سلطان سے تمہارے نکاح کی بات کر رہی ہوں، جاہل کی ملکہ۔ وہ غصے سے بنائے ہوئی بولی تھی، پر حرم تو جیسے ساکت سی ہوئی، وہ پٹ پٹ انہیں دیکھتی، جیسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کیا جو اس نے سنا وہ سچ ہے۔ مما کیا کہا آپ نے؟ وہ اپنا سکتہ توڑتے ہوا مجھ کو بولی تھی، دل میں دعائیں کرنے لگی کہ کاش اس نے غلط سنا ہو۔ میں چاہتی ہوں سلطان سے تمہارا نکاح کر دیا جائے، تمہیں کوئی اعتراض نہیں حرم؟ وہ اسے نرمی سے بازو سے تھامتی دریافت کرنے لگی۔ نہیں ماما مجھے نہیں کرنا۔ سلطان بھائی سے نکاح منافی میں سر ہلاتے سے سکتے ہوئے بولی۔ وہاں سے بھاگتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ سعادہ بیگم کے چہرے پر پریشان اور فکر مندی کے جال بکھرے تھے۔ لمس حرم کی نفی پر ان کا دل شدید مایوس ہوا تھا۔ سلطان راؤ کا سوچ کر ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ کتنی چاہتے اس نے ان سے حرم کو مانگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آتی حرم کے لیے محبت اور الفت یاد کرتے ہوئے لب بیچ گئی۔ وہ کیا کہیں گی اسے، کیسے بتائیں گی اسے کہ ان کی بیٹی نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا؟ چچی ماں آپ نے بات کی حرم سے؟ والد دیر سے گیا تھا، ہمیں جگتا آج بھی سعادہ بیگم اس کے انتظار میں تھی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے جواب طلب ہوا۔ اس کے سوال پر سعادہ بیگم کا رنگ اترا تھا۔ سلطان بیٹا وہ دیکھو میں اس سے بات کروں گی۔ وہ جذبہ سی ہوئی تھی۔ سلطان راؤ کا دل لڑتا تھا اس کی بات کو گمانے پر۔ جی چچی ماں پلیز مجھ سے کچھ مت چھپائیے۔ وہ بڑے ضبط سے بولا، بیٹا وہ انتقال نہیں کرنا چاہتی تم سے۔ وہ بڑی مشکل سے بولی تھی، دل میں ڈر بھی رہا تھا اس کے ریاکشن سے۔ کتنے پل بیت گئے پر وہ ساکت تھا، کچھ بھی نہ بولا۔ وہ بنا کچھ بولے اٹھا تھا۔ سلطان میری جان بیٹا رکو، میں بات کروں گی حرم سے، وہ ابھی نادان ہے، تم سے ڈرتی ہے بس اسی لیے کہہ رہی ہے۔ میں ہوں سمجھاؤں گی اسے، وہ مان جائے گی۔ اس کی آنکھوں کے سرخ ہوتے کنارے دیکھ اس کی اذیت کا اندازہ لگاتے خود بھی تکلیف زدہ ہوئی۔ چچی ماں مجھے نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائے، شبہ ہے۔ وہ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے کہتا وہاں سے نکل۔ وہ اپنے قدم مضبوطی سے زمین پر چماتے اپنے روم کی جانب بڑھا۔ اپنے روم میں آدھا ڈور لا کرتے اپنے وجود سے شرٹ نکالتے اسے زمین بوس کرتے واش روم میں چلا گیا۔ ایسا کیسے کر سکتے وہ شاور کھولتے اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کی کوشاں میں وہ اعصاب منجمد کرتے یہاں بستہ پانی کے نیچے کھڑا بڑبڑایا تھا۔ آنکھوں کے کنارے شدید عزیز سے سرخ ہوتے میں کو کیسے رہوں گا اس کے بنا؟ میری ملکہ وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اپنے وال مٹھی میں دبوتا ہو سے بولتے اس وقت قابل رحم لگ رہا تھا۔ وہ یونانی دیوتاؤں سے صاحب جس کی کرسٹل کے لیے آنکھوں پر لڑکی اپنے دل ہار دیتی تھی، وہ 21 سالہ لڑکا ایک 16 سالہ لڑکی پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ چلاتا دیوار اپنے ہاتھ مارتا خود کو زخمی کرنے لگا۔ مجھے چاہیے میری ملکہ، مجھے میری ملکہ چاہیے۔ حرم تم میری ہو، میری زندگی ہو، تم مجھ سے میرے جنون کو چھین نہیں سکتے ہیں حرم، میں سب کچھ تباہ کر دوں گا پر تمہیں میرا ہونا ہے۔ وہ اپنی کرسٹل کے آنکھوں میں لہو لیے خود سے عہد کرتے بولا تھا۔ وہ واش روم سے نکلتے اپنے روم میں آتا بنا چینج کیے بھیگی پینٹ میں اوندے منہ بیڈ پر گرا تھا۔ حرم آئی لو یو میری زندگی ہو، تم آئی لو یو۔ وہاں کے مدے غنودگی میں بڑبڑا رہا تھا۔ دوسری جانب نازک سی بڑی بے فکر سی سو رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کا ایک انکار کسی کے سینے میں موجود دل نوچ کیا تھا۔ صبح وہ بمشکل اپنا دکھتا سر تھامتا اٹھا تھا، آنکھیں بے حد درد کر رہی تھی۔ وہ سردی سے آنکھیں میرتے خود بضبط کرتے اٹھا۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہوتا، سوٹ بوٹ پورا تیار ہوتا، اپنا موبائل اور کیز لیتے باہر کی جانب بڑھا۔ حرم میری بچی وہ بہت اچھا ہے، میری جانب بس تھوڑا سا ہے پر یقین جانے وہ تمہارے لیے دنیا کا سب سے نرم دل انسان سمجھنے کی کوشش کرو گڑیا۔ سعادہ بیگم اسے کسی طرح بھی منانا چاہتے جو کسی طور ماننے کو تیار نہ تھی۔ پلیز ماما میرے ساتھ ایسا نہیں کرے، اگر میں ان کے ساتھ ہی تو میں ڈر ڈر کر ہی مر جاؤں گی۔
ایک پل میں وہ اچھے ہوتے تو دوسرے ہی پل سخت بن جاتے ہیں۔ آپ جس سے کہیں کہ میں نکاح کر لوں کہ پر ان سے نہیں۔ وہ روتے ہوئے بولتی وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کی باتیں سنتے سلطانہ کو لگا جیسے وہ اپنے لفظوں سے اسے 6 فٹ 2 انچ کے انسان کی پوری طرح سے توڑ گئی ہے۔ اسے اپنے سانسوں میں شدید کمی محسوس ہوئی۔ کاش وہ کچھ بھی نہ سنتا۔ وہ اس کی بجائے کسی اور سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھی، پر اسے نہیں۔ اسے اپنی ذات بہت چھوٹی لگی تھی۔ آنکھوں سے ایسا لگا جیسے ابھی لہو بہہ نکلے گا۔ الٹے قدم واپس مڑا۔ اپنے پوشن میں بیک یارڈ سے گھر سے نکلا تھا۔ بشیر اپنے مالک آتے دیکھ گاڑی کا دروازہ کھول گیا۔ بشیر تم یہیں رہو، ہر بی بی کو خود چھوڑنے جانا کالج، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آنکھوں میں گلاسز لگاتے انہیں آنکھوں کے زیر چباتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اسے تحقم بڑے انداز میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بشیر جو سالوں سے اپنے مالک کے ساتھ کیسے نہ اپنے مالک کی اذیت کو جان پاتا۔ آج کہاں غائب ہو گئے میرے بھائی؟ اسے زمین کھا گئی یا آسمان؟ اور تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کس لیے رکھا ہے میں نے تم سب کو؟ نہ تم ان دونوں لڑکیوں کو تلاش کر پائے اور اب میرا بھائی بھی غائب ہو گیا۔ وہ آگ بگولا اپنے آدمیوں پر دوڑا تھا۔ سر یہ سب جیس اور اس کی ٹیم کا کام ہے۔ ان لوگوں تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک آدمی ہمت کرتے منہ کھولا تو پر اگلے ہی پل جا برہان کے بستروں سے نکلتے گلو سے خاموش کروا گئے۔ کیا میں نے تم لوگوں کو یہاں اس جیس کی تعریفی کرنے کے لیے رکھا ہے؟ سالوں مجھے میرا بھائی چاہیے، ہر حال میں سمجھے تم لوگ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے سب، اور اگر کل تک مجھے میرا بھائی نہیں ملا تو تم سب کا بھی یہی حال ہوگا۔ وہ غصے سے سب کو دھمکی دیتے بولا تھا۔ سب اس کے سامنے سر جھکاتے وہاں سے نکل گئے۔ دوسری جانب صدام خان عالم رو کے کہہ کر سامنا کرنے والا تھا۔ عالم رو بلیک روم میں داخل ہوتا ہوا بادشاہ نے اسے مار مار کر ادمرہ کر دیا تھا، اور اب بھی ران ملک اور ایان ملک اسے بڑی مشکل سے روکے کھڑے تھے۔ جس سے جان سے مارنے کے در پہ تھا۔ میں جان سے مار دوں گا، چھوڑی مجھے، اس نے میری گڑیا کو بہت اذیت دی۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھتا دوڑا تھا۔ بازی میرجان ریلیکس، اس کی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ وہ بازل شاہ کا چہرے کو تھامتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا اور ایک دم سے شانت ہوا تھا۔ تبھی عالم رو صدام خان کی جانب بڑھا۔ وہ مٹھی میں نمک مرچ بھرتے صدام خان کے سینے پر لگے زخموں پر مل گیا۔ صدام جان اپنے جلتے زخموں پر داڑھیں مار مار کر روتا چلانے لگا۔ مجھے شور پسند نہیں، ایک کورس والا سیدھا سا جواب چاہیے۔ وہ ہاتھ میں کٹر لیے پرسکون انداز میں بولا، ہزر کیسے پہنچی تم تک، اور کانے اسے تم تک اور کس نے اس کو تم تک پہنچا؟ جھوٹ کی صورت میں تمہارے کان کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ وہ اس پر جھکتے اس کے کان کو کٹر میں دباتے وارننگ دیتے بولا تھا، میں بتاتا ہوں مجھے مارنا مت۔ وہ پہلے ہی مار کھا کر ادمرہ ہو رہا تھا، مزید اس میں سکت باقی نہیں تھی۔ جلدی عالم رو اس کا منہ دبوتے بولا تھا، ابراہیم کاظمی 3 کروڑ میں بیچا تھا اس نے مجھے، پر وہ اتنی پیاری تھی کہ میرا دل آ گیا۔ وہ ابھی مزید بولتا کہ عالم رو تیش میں آتا، پے در پہ اس کے منہ پر مکے برسانے لگا۔ جبکہ بادشاہ تو ابراہیم کاظمی کا نام سنتے زلزلوں کے ذات میں آ گیا تھا۔ کوئی اس قدر کمینہ اور صفا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے اپنا شاگرد درست ہوتا نظر آیا کہ اس کی فیملی کو مارنے، اس کے گھر کو جلانے میں بھی اسی کہا تھا۔ بادشاہ آپے سے باہر ہوتا اس کی جانب بڑھا، پر ریان ملک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے کام کرنے کی کوشش کی۔ ابراہیم کاظمی نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ وہ اپنی لہو ہوتی آنکھوں میں انتقام کی سرخیاں لیے ابراہیم کاظمی پر اب قہر توڑنے والا تھا۔ مار ڈالوں گا میں تجھے ملعون انسان۔ وہ اس کے جبڑے دبوتا اس کی زبان باہر نکالتا ایک جھٹکے میں چاقو سے کاٹ گیا۔ خون کے فوارے ابل پڑے۔ وہ زبان کٹنے پر کٹے بکرے کی مارے گو گو کرتا درد کے مارے بے ہوش ہو گیا۔ صدام خان اب نام لے، نام میری گولڈن ڈال کا، اٹھ کمینے اٹھ اور لے نام۔ وہ شروع میں ہنسا، آخر میں واپس اپنے خطرناک روم میں آتا اسے پاؤں سے ٹھوکر مارتے بولا تھا۔ ایان ملک کو خوف آیا تھا، عالم رو کے روپ سے اتنی آسان موت نہیں دوں گا تو نے میرے کل جہاں کی زندگی کو اس کے لیے سزا بنا تھا نا۔ میں تجھے پل پر موت دوں گا، پر تیری جان نکلنے نہیں دوں گا۔ اس کے بے ہوش وجود کو لگاتار ٹھوکریں رسید کرتا بولا تھا، بازی اس کا ایک ایک حصہ بیکار کر دو، سوائے اس کے دائیں ہاتھ کے۔ افٹرآل ابھی بہت کچھ جانا ہے ہمیں اس سے، زبان نہیں تو کیا ہوا، ہاتھ تو ہے نا۔ وہ بادشاہ سے کہتا بلیک روم سے نکل گیا۔ وہ سب بھی وہاں سے نکلتے اپنے راستے چلی۔ عالم شاہ ولیتا چینج کرتا ٹی وی لاؤنج کی جانب آیا تھا، جہاں وہ کچھ دیر پہلے وہ تینوں بیٹھی نہ جانے کون سی کھچڑی پکا رہی تھی۔ جب سے وہ تینوں ملی تھی ان کی آپس میں دوستی ہوئی تھی، بہت بار کوئی نہ کوئی شرارتیں انجام دیتی نظر آتی تھی، پر اب وہ تینوں وہاں سے غائب تھی۔ ماریا، وہ تینوں کو ہے؟ عالم رو نے ماریا سے دریافت کیا تھا۔ سارا لان میں ماریا نے مؤدب انداز میں اطلاع دی۔ عالم رو باہر کی جانب بڑھا تھا کہ اس سے سامنے ساتھی مونا نظر آئی۔ وہ بھی عالم رو کو دیکھ نظریں جھکائے اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کے ابھی بھی ناراض ہو باعث
عالم رو سے مقابلہ کرتے نمی سے گویا وہ کچھ نہیں بولی تھی، یہ اس کا ناراضگی جتانے کا طریقہ تھا۔ آئی ایم سوری میرے بچہ، تم جانتی ہو نا میں نے تم سب کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے، کبھی باپ بن کر، کبھی ماں بن کر، کبھی بڑا بھائی، کبھی دوست ہو، کبھی استاد بن کر، اور میں نے تم سب کو کبھی کسی مظلوم بات سنو کرنے نہیں سکھایا۔ لفظ ابراہیم، وہ بازی کی زندگی ہے اور بہت نازک سی ہے، وقت کے تھپیڑوں نے اسے پہلے ہی بہت کمزور بنا دیا۔ مائمہ میں نہیں چاہتا وہ معصوم مزید سے ہے، تم سمجھ ہو نا بھائی کی جان، اسے بے حد نرمی پیار سے سمجھایا ہے، جس کا دل پشیمان تھا۔ میں سمجھ ہوں بھائی، آئی ایم سوری، وہ سیلفش ہو گئی تھی، میں سیلفش ہو کہ مجھے سمجھنا چاہیے کہ اس میں لمس کا کوئی قصور نہیں، وہ سر جھکا اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گئی، سب سے اچھا ہے خوش رہو۔ وہ بنا اسے شرمندہ کہی اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر ان چاروں کی جانب بڑھا جہاں پہلے ہی بادشاہ اور ریان ملک موجود تھے۔ جانتے کہ مجھے اور اس تار کو باعث سے بہت سارا نیک لینا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، خبردار جو آپ بھائی کی سیرپا ہوئے تو اسے سب کے سامنے دمکاتے ہوئے بولتے۔ عالم رو نے دانت میں آبر اچکائے، او تو اب جی ایس کو بھی دھمکیاں، بھابھی میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ ریان ملک فوراً سے اس کی پارٹی میں، آپ سمجھتے ہیں ریحان بھائی، ورنہ میں نے ستار کو اپنے پاس رکھ لینا تھا۔ وہ شان بے نیاز اس پر تھی، آج الگ ہی رخ میں نظر آتی۔ ریان ملک کا منہ کھل گیا جبکہ بادشاہ مسکرا دیا تھا۔ اپنی بہن کی شوخیاں دیکھ لمس ابراہیم نے نوٹ کیا تھا، بادشاہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں انیس سے چبھتی تھی، کل ان کی مہندی کی رسم تھی تو خوش نظر کیوں نہیں آ رہا، اور اسے اگنور کیوں کر اس کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ لمس کڑیا، آپ ٹھیک ہیں؟ عالم رو نے اس کی بیکی آنکھیں دیکھ کر لطف پکڑ ہوا، بادشاہ کا پورا وجود کان بنا تھا۔ نہیں بھائی کچھ نہیں، بس ماما کی یاد آ گئی تھی، وہ اپنے آنسو ضبط کرتی بڑی ہوئی آواز میں بولتی۔ بادشاہ کا دل مٹھی میں دبوچ گئی، روتے نہیں بچہ، دعا کیا کرو ان کے لیے۔ لمس ابراہیم کے سر پر شفقت سے بڑا ہاتھ رکھتے بولا تھا۔ آسمان میں سر ہلاتی آنسو بوند کے ستارے اور ہیزل گھوم کر اس کی جانب آتی اسے حسار ملے گی، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ پلیز آپ ہی روئیے نہیں، ورنہ ہم دونوں بھی رو دیں گے۔ ہیزل اس کے گال پر بوسہ دیتے بولی تھی، وہ مسکرا دی، دونوں کے گرد اپنا ہزار کھینچ کے۔ اف جا، ان پرنسس کی لاڈلیاں دیکھ کر تو مجھے بھی بہت سے ضرور کا پیار آ رہا ہے اپنے شائستہ پر۔ ریان ملک نے ستارہ کو دیکھتے چچور پان سے کہا، ستارہ سب کے سامنے پھلجھڑی چھوڑنے پر روئی تھی۔ اللہ ریان بھائی، آپ تو بہت رومانٹک ہے بھائی۔ ہیزل ستارہ کے شان پر شان نہ ٹکراتے مسکراتے ہوئے بولی تھی، وہ مزید سے روئی۔ اچھا تو کیا عالم بھائی رومانٹک نہیں ہے ہزی جانی؟ ابراہیم، لمس ابراہیم نے ہیزل کو گلال کرنا اچھا جانا، اور وہی بھی آنکھوں کے سامنے عالم رو اور اپنی قربت کے لمحات آنکھوں کے سامنے گزرتے اسے سر تا پاؤں گلال کر گئے۔ عالم رو نے اس کے سلونے رخ کو اپنی آنکھوں میں اتارا تھا۔